السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ابو داؤد جلد ثانی کا سبق نمبر 22، صفحہ نمبر 520 تا 521، باب فی الاوعیتی کی حدیث نمبر 7 سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد، یہاں سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی فقاہت اور سمجھ اور ترقی نصیب فرمائے، نیک اور بعمل بنائے۔ اب کتاب سے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد کما هو آلہ۔ وبہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان قال حدثني علی بن بذیمة قال حدثني قیس بن حبتر الناشلی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان وفد عبد القیس قالوا یا رسول اللہ فیما نشرب قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية قال فصبوا عليه الماء قالوا يا رسول الله فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهريقوه ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة قال وكل مسكر حرام قال سفيان فسألت على علي بن بذيمة عن الكوبة قال الطبل أو كما قال رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ عبد القیس کے وفد نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم کس برتن میں پئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبا، مزفت اور نقیر میں مت پیو، اور تم نبیذ مشکیزوں میں بنایا کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ، اگر مشکیزے میں اس نبیذ میں تیزی آ جائے تو، یعنی نشہ آور ہو جائے تو، قَالَ فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں پانی ڈال دیا کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے انہیں فرمایا آپ نے ان کو فرمایا تیسری یا چوتھی مرتبہ اسے بہا دو۔ پھر آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا مجھ پر، یا یوں فرمایا کہ حرام کیا گیا شراب، جوا اور ڈھولکی بجانا۔ قال وکل مسکر حرام، اور فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے علی بن بذیمہ سے کوبا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ ڈھول ہے، طبل، جو دونوں طرف سے بجتا ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال نهانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدباء والحنطم والنقیر والجعد او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں روکا دبا، حنطم، نقیر اور جو کی شراب سے، جو کی شراب سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ یہ اوعیہ وعاء ان کی جمع ہے، پمانا برتن پہلے بھی بتایا جا چکا، اور باقی برتنوں کی تفصیل بتائی جا چکی ہے۔ عن ابی ابن بریدہ عن نبی رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن ثلاث وانا آمرکم بہن، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن في زیارتها تذکرة ونہیتکم عن الاشربة الا تشربوا الا في ظروف الادم فاشربوا في كل وعاء غیر الا تشربوا مسکر
او مسکرن ونہیتکم عن لحوم الاضاحی ان تاکلوها بعد 3 فکلوا واستمتعوا بها فی اسفارکم او کما قال رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں 3 چیزوں سے روک دیا تھا، نہیں تو میں نے تمہیں منع کر دیا تھا 3 چیزوں سے، اور میں تمہیں ان 3 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان 3 چیزوں کا۔ نہیتکم میں نے تمہیں روکا تھا، منع کیا تھا، زیارت القبور قبروں کی زیارت سے، فزوروها لہذا اب تم قبروں کی زیارت کرو، فإن فی زیارتها تذکرہ کہ قبروں کی زیارت آخرت کو تذکرہ یاد دلانے والی ہے، یعنی آخرت کو۔ اور میں نے تمہیں منع کیا تھا، روکا تھا چمڑے کے علاوہ برتنوں میں، منع کیا تھا اس بات سے نبیذ وغیرہ پینے سے کہ تم مت پیو سوائے چمڑے کے برتنوں کے، کسی اور برتن میں مت پیو۔ تو لہذا اب تم ہر برتن میں پی لو، اب تم ہر برتن میں پیو، غیرہ علاوہ اس کے کہ نشہ آور چیز نہ پیو، تم نہ پیو نشہ لانے والی چیز۔ ونہیتکم تیسری چیز، اور میں نے تمہیں روکا تھا عن لحوم الاضاحی ان تاکلوها بعد 3 کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے بعد کھانے سے، فکلوا واستمتعوا اب کیا کرو، اب اسے کھاؤ بھی اور اپنے سفروں میں اس سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے سفروں میں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالت الأنصار أنه لا بد لنا، قال فلا إذن، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن الاوعیہ برتنوں کے استعمال سے، تو کہتے ہیں کہ انصار کے لوگوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ وہ تو ہمارے لیے برتنوں کا استعمال ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ممانعت نہیں ہے، یعنی ممنوع نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 521 سے اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاوعیۃ الدباء والحنطم والمزفۃ والنقیر فقال اعرابی انه لا ظروف لنا فقال اشربوا ما حل، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا برتنوں کا، الاوعیہ برتنوں کا، کون کون سے برتنوں کا ذکر فرمایا، یعنی دبا، حنتم، مزفت اور نقیر کا ذکر فرمایا۔ تو ایک دیہاتی، اعرابی دیہاتی کو کہتے ہیں، ایک دیہاتی نے عرض کیا ہمارے پاس تو اور کوئی برتن ہے ہی نہیں، لا ظروف لنا ہمارے پاس کوئی برتن بھی نہیں ہے۔ فقال اشربوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ہوا جو حلال ہوا اسے، جو حلال ہو اسے پیو، اشربوا ما حل اسے پیو جو کیا ہو، حلال ہو۔ عن حدثنا یحیی بن آدم قال شریک بسنادی قال اجتنبوا ما اسکر، اسی شریک سے اسی سند سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا نشہ آور چیز سے بچو، اجتنبوا بچو، پرہیز کرو اس چیز سے جو نشہ لاوے۔ اور عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال كان ينتبذ لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في سقاء فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في طور من حجارة۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کے برتن میں نبیذ تیار کی جاتی تھی، اگر وہ چمڑے کا برتن نہ پاتے
تو پتھر کے برتن میں آپ علیہ السلام کے لیے نبیذ تیار کی جاتی، نبیذ تیار کی جاتی۔ تو یہ یہاں سے ہمارا یہ باب مکمل ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ مذکورہ برتنوں سے ممانعت کی وجہ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت اور قباحت، اس کے قبیح، اس کے برا ہونے کو دلوں میں پکا کرنے کے لیے شراب کے لیے مخصوص برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرما دیا، یا پھر یہ ہے کہ صدن للذرائع کے طور پر کہ ذرائع ہی ختم ہو جائیں تو شراب بھی ختم۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ امور شرعیہ اور اللہ کے احکامات کے نفاذ میں آپ علیہ السلام ابتدا میں شدت اختیار فرماتے تاکہ مکمل طور پر لوگوں میں اجتناب آ جائے اور کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ رہے، گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ کتوں کے مارنے کے متعلق اول سختی فرمائی، پھر لوگوں کے دلوں میں جب ان کی نفرت بیٹھ گئی تو اب نبی علیہ السلام نے نرمی فرما دی اور ضرورت کے لیے حراست یعنی چوکی داری کے لیے، جانوروں کی کھیتیوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دے دی۔ پہلے کیا فرمایا؟ ہر کتا جو ملے مارو۔ تو برتنوں سے ممانعت اس شبہ کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس شبہ کی بنا پر برتنوں کے استعمال سے ممانعت ہوئی کہ ان میں شراب تیار جلد ہو جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شراب بنانے والا نبیذ سمجھ کر پیتا رہے حالانکہ وہ شراب بن چکی ہے، نشہ آور ہو چکی ہے۔ تو اس اشتباہ کے پیش نظر، شبہ کے پیش نظر شراب کے ساتھ ان برتنوں سے بھی منع فرما دیا، پھر بعد میں اجازت فرما دی فشربوا فی کل وعاء کہ نشہ آور ایسا برتن جس میں چیز نشہ آور بن جائے ان کے استعمال سے تو بچو، باقی کرو۔ تو ان برتنوں کے استعمال کا حکم ابھی آخر میں کہ برتنوں کے استعمال کی ممانعت کی وجہ عارضی تھی، مقصود جب حاصل ہو گیا شراب کی نفرت دلوں میں پیدا کرنا تو دوبارہ اجازت مرحمت فرما دی۔ واضح یہ ہوا کہ حلت اور حرمت برتنوں میں نہیں ہے بلکہ ہر نشہ لانے والی نشہ آور چیز حرام ہے، باقی برتن استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جمہور علماء کے نزدیک مذکورہ تمام برتنوں کا استعمال درست ہے۔ اگلا جو باب ہے یہ باب ہے فی الخلیتین، دو چیزیں ملا کر نبیذ بنانے کے بارے میں، کہ دو چیزوں کو پانی میں ڈال دیا پھر ان سے نبیذ بنا لی۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى ان ينتبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى ان ينتبذ البصر والرطب جميعا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کشمش اور کھجور کو ایک ساتھ ملا کر نبیذ بنا، یونتبذ نبیذ بنانے سے، کھجور، زبیب انگور، کشمش اور تمر کھجور۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے کہ نبیذ بنائی جائے کچی اور پکی کھجور ملا کر، یعنی دو ایک چیز سے بنا سکتے ہیں، دو چیزیں ملا کر ڈال دی اور ان سے نبیذ بنانے سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ عن عبداللہ بن ابی قتادہ نبی رضی اللہ عنہما انہ نہى عن خلیط الزبیب والتمر وعن خلیط البصر والتمر وعن خلیط الذهب والرطب وقال انتبذوا كل واحدة على حدة قال وحدثني ابو سلمہ بن عبد الرحمن عن ابی قتادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحدیث کہ عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول روایت ہے کہ انہوں نے منع کیا کشمش اور کھجور ملا کر، کشمش اور
کھجور ملا کر نبیذ بنانے سے، اور کھجور جو ہے کشمش، کچی کھجور اور پکی کھجور ملا کر نبیذ بنانے سے منع کیا، اور ایسی کھجور جس میں سرخی یا زردی ظاہر ہونے لگے اس سے، اور رطب تازہ کھجور، تازہ پکی ہوئی کھجور، اس کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ایک کی الگ الگ نبیذ بناؤ، نبیذ بناؤ، کل واحدۃ، ہر ایک کی بناؤ، علی حدۃ، الگ الگ، یعنی ایک کو دوسرے کے ساتھ ملاؤ نہیں، ایک چیز کی نبیذ بننی چاہیے۔ تو ابو سلمہ نے، راوی کہتے ہیں کہ یہ ابو سلمہ رضی اللہ بن عبد الرحمن نے ابو قتادہ سے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہی حدیث نقل کی۔ عن ابن ابی لیلى عن رجلين قال حفص من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کس سے؟ کچی کھجور کو پکی کھجور کے ساتھ ملا کر اور کشمش کو کھجور کے ساتھ ملا کر نبیذ بنانے سے۔ بلخ کچی کھجور، تمر پکی کھجور، تو ان کو ملا کر نہیں بنانی، ویسے بنا سکتے ہیں۔ نبیذ آپ کو معلوم ہے کہ کھجور ہو، کشمش ہو، تو اس کو پانی میں بھگو کر رکھ دیا جاتا ہے، جب یہ نرم ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو مسل کر چھان کر پیا جاتا ہے۔ یہ لیکن اتنی دیر رکھا جاتا ہے کہ جب اس کے کناروں پر جھاگ پیدا نہ ہو جائے، یعنی گرمیوں میں 2 سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تک رکھ سکتے ہیں، اور سردیوں میں اگر پوری رات بھی رکھ دیا جائے تو صبح تک نشہ اور ہونے کی کوئی کیفیت بھی نہیں بنتی، جو ہی پانی اور ذائقہ رہتا ہے تو نشے کی کیفیت نہ بنے۔ یہ نبیذ سنت ہے، اور بھی مختلف چیزوں سے بنائی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت فرمایا ہے، سنت ہے نبی علیہ السلام کی، پینی چاہیے۔ اور بالخصوص جو بڑی عمر کے حضرات ہیں، جو کمزور ہیں، ان کو شوگر وغیرہ نہ ہو تو 2 مرتبہ صبح شام، ورنہ 1 مرتبہ تو ضرور پلانی چاہیے۔ اگر کھجور عجوہ دستیاب ہو تو عجوہ کھجور روزانہ 7 دانے پانی میں بھگو کر ان کے نبیذ بنا کر پلائی جائے تو بخاری شریف کی اس حدیث پر عمل ہو جائے گا جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 7 عجوہ کھجور لے لیتا ہے تو اس دن زہر یا جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اور اگر ایسا میسر نہ ہو، ممکن نہ ہو، عجوہ کھجور جو کالے رنگ کی ہوتی ہے، تو پھر کوئی بھی شریف کھجور مدینہ شریف کی ہو یا پاکستان شریف کی ہو تو اس کھجور کی نبیذ بنا کر استعمال کرنا بہرحال سنت ہے، کیونکہ مطلب تمر آیا ہے، مدینہ شریف کی قید نہیں ہے۔ نبیذ استعمال کرنی چاہیے، 5 دانے یا 7 دانے، عجوہ ہو تو اس کے 7 دانے ہی ڈالنے چاہیے۔ اور مدینہ شریف کی کوئی بھی کھجور ہو، چاہے عجوہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس میں ہمیں اہتمام یہ رکھنا چاہیے کہ وہاں کی ہر چیز قابل احترام ہے، اور اس کھجور کی گٹلی نکال کر پھینکنی نہیں چاہیے تاکہ کسی کے پاؤں کے نیچے اگر توہین اور بے ادبی نہ ہو۔ اور کھجور کے پیچھے جو حصہ درخت کے ساتھ کھجور کا لگا ہوتا ہے، وہاں چھوٹا سا ایک چھلکا سا ہوتا ہے، وہ چھلکا بھی اتار کر یوں پھینکنا نہیں چاہیے، یا تو نبیذ میں ہی ڈال کر اس کو گرائنڈ کر لیں، یا پھر یہ کہ کسی پاک مقدس جگہ پر اس کو، صحن کے اندر کیاری بنی ہوتی ہے، کیاری میں پودے لگے تو ان پودے کی جڑوں میں دبا دیا تاکہ جہاں کسی انسان کا پاؤں لگ کر بے ادبی بے حرمتی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کے مقدس شہر کی مقدس چیزوں کی جو ہے حرمت کا خیال رکھنا، ادب کا خیال رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اس کا ہمیں اہتمام رکھنا چاہیے۔ اور ویسے مطلق طور پر بھی کھجور کی گٹلی کھا کر پھینکنی نہیں چاہیے، بعض گھروں میں جمع کرنے کی عادت ہوتی ہے تاکہ ان گٹلیوں کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ بعض مساجد میں گٹلیاں جمع رکھتے ہیں، تو پھر اگر اپنے گھر میں نہ رکھنی ہو تو مسجد میں بھیج دی جائیں۔ اور
اس طرح جو ہے ان گٹلیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم صرف کھجور کی قدر کرتے ہیں، اس کو پیٹ میں محفوظ جگہ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ ضائع خراب نہ ہو، اور باقی اس کی گٹلیوں کی کوئی قدر بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کھجور جب بھی کھائیں سنت کی نیت سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ ایک طریقہ کھانے کا یہ ہے کہ آدھا ٹکڑا کھجور کا چکی لگائی جو بغیر گٹلی کے، وہ کھا لیا، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ جس میں گٹلی ہے وہ پورا ڈال دیں، اور گٹلی اس کی جو ہے وہ دو طریقے سے، یہ جو شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ بڑی انگلی، ان دونوں کے اوپر پھنسا کر رکھیں، منہ سے نکال کر اس پر رکھیں، اور پھر یہاں سے ہاتھ کو الٹ دیں تو وہ نیچے زمین پر رکھ دیں۔ ایک یہ سنت طریقہ ہے گٹلی نکالنے کا۔ دوسرا یہ کہ مٹھی کو بند کر کے اوپر کو سوراخ سا جو انگوٹھے کے پاس بنا ہوگا، اس سوراخ کے اندر گٹلی کو منہ سے نکالیں، پھر نیچے سے مٹھی جہاں چھوٹی انگلی ہوتی ہے وہاں سے اس کو کھولا جائے ایسے، تو وہ گٹلی نیچے یہاں سے ایسے جو ہے وہ نیچے گر جائے گی اس طرح۔ تو یا پھر ایسے دو انگلی رکھ کر یہاں پر گٹلی رکھی جائے، اور یہاں سے پھر ایسے کر کے اس کو پھینک دیا جائے۔ یہ سنت ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا سنت ہے ہر چیز کو، اور کھجور کو بھی۔ اور کھانے کے بعد الحمدللہ ہر کھجور کے بعد کہہ لیں تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ ریاض الصالحین کی حدیث کہ جو آدمی جو لقمہ کھائے، جو گھونٹ پیے، اس کے بعد الحمدللہ کہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو کھجور کا ایک دانہ ایک لقمہ ہے، آدھی کھجور ایک لقمہ ہے، تو اس طرح لقمہ کے بعد الحمدللہ کہہ کر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سمجھ نصیب فرمائے، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کھجور ویسے بھی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، اور بالخصوص عورتوں کے لیے اور ان مردوں کے لیے جن کو کمر کا درد وغیرہ ہو، مستقل طور پر 10-15 دانے کم از کم یہ روزانہ کھائے جائیں تو کھجور کے بہت زیادہ فائدے اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سردیوں میں صرف دیسی گھی کے اندر ان کھجوروں کو، جو نرم کھجوریں ملتی ہیں بازار سے، ان کو لے کر اچھے طریقے سے جو ہے ان کو گٹلیاں نکال کر اس میں ڈالا جائے، اور ڈال کر اس کا حلوہ بنایا جائے، تو یہ حلوہ بھی مفید ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے عن کبشۃ بنت ابی مریم رضی اللہ عنہ قالت سألت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ينهى عنه قالت كان ينهانا أن نعجم نوا طبخا او نخلط زبیب التمر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالت رضی اللہ عنہ، حضرت کبشہ بنت مریم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جن سے نبی علیہ السلام منع فرمایا کرتے تھے، ینہا عنہ، جن سے منع فرماتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو زیادہ پکانے سے، جس سے اس کی گٹلی ضائع ہو جائے، اور کشمش کے ساتھ کھجور ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرماتے تھے۔ اس سے ہمیں نبی علیہ السلام منع فرماتے تھے۔ عن موسیٰ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن امرأة من بنی اسد عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ينبذ له زبیب فیلقى فیہ تمرا وتمر فیلقى فیہ زبیب فیلقى فیہ تمر او تمر فیلقى فیہ زبیب، کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یمبز، کانا یمبز نبیذ بنائی جاتی تھی، لہو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبیب کی، کس کی؟ یعنی نبیذ بنائی جاتی تھی کشمش کی، پھر اس میں
کھجور ڈال دی جاتی، اور یا کھجور کی نبیذ بنائی جاتی، پھر اس میں کشمش یعنی انگور ڈال دیا جاتا۔ تو انگور اگلی حدیث اس باب کی آخری حدیث ہے۔ حدثتني صفية بن بنت عتية قال دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة رضي الله عنها فسألناها عن التمر والزبيب فقالت كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم او کما قالت رضی اللہ عنہ۔ صفیہ بنت عتیہ کہتی ہیں کہ میں عبد القیس کی چند عورتوں کے ساتھ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور ہم نے آپ سے کھجور اور کشمش ملا کر نبیذ بنانے کے متعلق پوچھا۔ فرمایا میں ایک مٹھی کھجور اور ایک مٹھی کشمش لیتی اور اسے ڈالتی ایک برتن میں، پھر اس کو ہاتھ سے مل دیتی، پھر اسے نبی علیہ السلام کو پلا دیتی۔ تو یہ معلوم ہے کہ کشمش اور کھجور ممانے کی ممانعت ہے۔ بسر کچی کھجور، رطب تازہ پکی ہوئی کھجور کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ملانے کے بارے میں دو چیزوں کو علماء کے اقوال ہیں۔ خلیط کا مطلب ہے کہ دو چیزوں کو ملا کر نبیذ یا مشروب تیار کیا جائے، یا کئی چیزوں کو کھجور انگور کو ملا کر بھگوئیں یا جوس بنا لیں، دودھ میں شہد ملا کر مشروب تیار کریں، تو یہ خلیط ہے، یعنی دو یا دو سے زائد چیزوں کو ملا کر بنایا ہوا جوس یا مشروب۔ اس میں چند اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دو مشروب ملانا منع ہے، حتیٰ کہ دودھ اور شہد کو ملا کر استعمال کرنا بھی درست نہیں۔ یہ محمد بن عبداللہ اور ابن حکم مالکی کا قول ہے۔ دوسرا قول علماء کرام کا یہ ہے کہ دو چیزوں سے جدا جدا نبیذ تیار کر کے پھر ملانا درست نہیں، یعنی نبیذ الگ الگ بنا لی دو چیزوں کی، پھر دونوں کو ملا لیا۔ ہاں، دونوں کو ایک ہی برتن میں پانی میں اکٹھے ڈال کر بنانا درست ہے۔ یہ داؤد ظاہری کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دو چیزوں کو ملا کر نبیذ بنانا منع اور مکروہ تحریمی ہے۔ یہ حنابلہ، شوافع اور بعض مالکی حضرات اور محدثین کا قول ہے۔ چوتھا قول دو چیزوں کو ملا کر، دو یا دو سے زائد ملا کر نبیذ بنانے کے بارے میں، دو چیزوں کو ملا کر نبیذ بنانا مکروہ تنزیہی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو خود شافعی مسلک کے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جمہور علماء کا قول ہے، یعنی اکثریت کا۔ علامہ قرطبی نے اسے امام مالک کا قول قرار دیا ہے، اور صاحب مغنی رحمہ اللہ نے امام احمد کا قول کہا، واللہ عالم۔ پانچواں یہ ہے کہ مختلف اور متعدد، یعنی کئی چیزوں اور کئی اجناس، کئی جنس سے نبیذ جوس وغیرہ بنانا درست ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ احناف کا قول ہے۔ چھٹا قول گندم، جو، کھجور، کشمش، شہد، ان پانچ چیزوں کے ملانے کی ممانعت ہے آپس میں۔ یہ چیزیں آپس میں نہیں ملا سکتے، باقی چیزوں میں کو ملانا درست ہے۔ خلاصہ اب 6 قول ہیں، فائنل فیصلہ کیا ہے میرے آپ کے لیے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے 2 قول زیادہ قابل عمل ہیں۔ ایک چوتھا قول، دو چیزوں کو ملا کر نبیذ بنانا مکروہ تنزیہی، جسے جمہور کا قول کہا گیا، ٹھیک ہے، ایک یہ ٹھیک ہے۔ اور پانچواں قول احناف اور جمہور کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی قرار دیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ مرجوح ہے، قابل دلائل سے واضح ہوگا، لہذا بنا سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا، ٹھیک ہے۔ احادیث میں احتمال اور ائمہ کے اقوال اور استدلال، یہ ہم نے پڑھ لیے، سمجھ لیے۔ بس آخر میں اتنی بات یاد رکھنی ہے
کہ اگر کسی دور علاقے یا معاشرے میں تنگ دستی اور مشکلات پیش آ جائیں تو ایسی کئی چیزیں اور مختلف قسم کی ماکولات مشروبات بجائے تنہا خود کھانے کے قناعت اور کفایت شعاری اختیار کرتے ہوئے دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ خود تو 3 4 چیزیں ملا کر بنا کر استعمال کرتے رہیں اور دوسروں کو بھول جائیں، لوگ بھوکے پڑے ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ پرتکلف مرغن مرکب غذاؤں کے بجائے منفرد سادہ کھائیں اور دوسرے ضرورت مند لوگوں کے حلق میں لقمہ پہنچائیں۔ ان کا دل جب خوش ہو گیا تو ہمارا رب ہم سے خوش ہو گیا، کیونکہ رب دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ ان کو نہیں دیا ہوا آزمائش میں ہے، ہمیں دیا ہوا ہے ہم بھی آزمائش میں ہیں کہ ہمارا دیا ہوا اپنے ہی پیٹ پر خرچ ہو رہا ہے یا دوسروں پر بھی، اور ان کے پاس نہیں ہے تو آیا وہ شکر اور صبر سے کام لے رہے ہیں یا نہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خصوصاً اور انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کا خیال رکھنا چاہیے، اخلاقی طور پر بھی، معاملاتی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی۔ ان چیزوں میں ہمیں اعلیٰ درجے والا بن کر رہنا چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ان احادیث مبارکہ کا کامل درجے کا یقین اور ان کا کامل درجے کا فہم اور سمجھ مجھے نصیب فرما۔ ان احادیث کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرتے ہوئے پوری دنیا تک لے جانا میرے لیے آپ علیہ السلام اور صحابہ کی طرح آسان فرما دے۔ یہ مانگنے کی چیز ہے، مانگنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ ڈر کر جینا، ڈر کر رہنا، یہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگلی باب فی نبیذ البصر، یہ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس باب کی ایک حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن جابر بن زید رضی اللہ عنہما و اکرمہ رضی اللہ عنہ انہما کان یکرہان البصر وحدہ ویأخذان ذلك عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما اخشى ان يكون المزاء التي نهيت عنه عبد القیس فقلت لقتادة ما المزاء قال النبیذ في الحنتم والمزفت اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بصر کچی کھجور سے نبیذ بنانے کے بارے میں یہ باب باندھا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن زید اور اکرمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ دونوں حضرات صرف کچی کھجور کو کی نبیذ بنانے کو یکرہان، وہ مکروہ سمجھتے تھے، اور اس مذہب کو یعنی کچی کھجور سے نبیذ بنانے کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لیتے تھے۔ کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں یہ مزہ نہ ہو جس سے عبد القیس کو منع کیا گیا تھا۔ تو ہشام راوی کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے کہا کہ مزہ کیا چیز ہے، مزہ مل مزہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ حنتم اور مزفت میں تیار کی گئی نبیذ۔ تو یہ بھی باب سابق میں خلیتین کا ذکر ہے، یہاں تنہا تبیز بصر کا ذکر ہے کہ جابر اور اکرمہ رضی اللہ عنہ ایسے بھی مکروہ سمجھتے تھے کہ صرف کچی کھجور سے نبیذ بنانا اور استعمال کرنا، اگرچہ کراہت کی دلیل نہیں ہے مکروہ ہونے کی، ممکنہ طور پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے، لیکن وفد عبد القیس کی حدیث میں مزہ کا ذکر نہیں۔ قتادہ نے 2 برتنوں کا ذکر کیا ہے جس سے احتمال کی حد تک اتنا سمجھ آ سکتا ہے کہ ان برتنوں میں نبیذ جلدی نشہ آور ہو سکتی ہے، ورنہ ممانعت اور کراہیت نہیں ہے۔ یہ آج کے سبق کا ہمارا آخری باب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی
پاکیزہ اعمال، پاکیزہ عبادات، پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ معاشرت اور پاکیزہ معاملات کو سیکھنے کے لیے پاکیزہ علم نصیب فرما دے اور پاکیزہ رزق نصیب فرما دے، کہ جب انسان کے پیٹ میں حلال اور پاکیزہ لقمہ جاتا ہے تو اس کے جسم سے جو ہے وہ پاکیزہ اعمال نکلتے ہیں، اور پاکیزہ رزق، حلال حرام کی پہچان وہ علم نبوت کے علاوہ ہو نہیں سکتی۔ علم نبوت سے جائز ناجائز، حلال حرام، پاکی ناپاکی، ان چیزوں کا پتہ چلے گا۔ اس لیے ان علوم کو جتنا شوق سے اپنی دنیا آخرت کی ضرورت اور ذمہ داری سمجھ کر ہم سیکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، اتنی ہی اپنی ہماری زندگی وہ جو ہے احکامات پر آنا شروع ہو جائے گی اور اپنی زندگی اللہ کی رضا والی بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نقش قدم پر چلنے کے لیے ان علوم کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔